کو صحت یاب کرنے کے لیے مجھے مار ڈالا، حالانکہ میں اس کا محبوب تھا۔ تو عاشق محبوب سے کمتر ہوتا ہے نا۔ تو ایک رعایت وہ بھی ہے بات، ان جہاں کو ہست و فعل ما ندا، تشبیہ بہت اچھی ہے کہ دنیا کو پہاڑ اور فعل کو ندا کہنا، یہ بہت بڑی تشبیہ ہے۔ اور اس میں بہت، کیونکہ تشبیہ میں معنویت کو غالب رکھا جائے تو تشبیہ بڑی ہوتی ہے، تشبیہ میں صورت کو غالب رکھا جائے تو تشبیہ عام ہوتی ہے۔ یہاں تشبیہ میں معنویت کو غالب رکھا گیا، یعنی فعل اور آواز میں کوئی فارمل مناسبت نہیں ہے، معنوی مناسبت پیدا کی ہے۔ اسی طرح دنیا اور پہاڑ میں کوئی صورت پر مبنی وجہ تشبیہ نہیں ہے، یہ بھی معنوی تشبیہ ہے۔ تو اس کو مطلب ایک تو یہ اس کی بڑائی ہے، دوسرے یہ ہے کہ اگر کثرت، وجود کی ڈائیورسٹی اپنی اصل میں واحد ہوگی، یعنی بہت ساری چیزیں ایک ہی اصول وجود سے موجود ہوں گی، تو ان میں تعلق رسپانس کا ضرور پایا جائے گا، کیونکہ کثرت کے سارے اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہو کر اور ایک دوسرے کے لیے ریسپانسو ہو کر ہی اپنی اصل کے واحد ہونے کا ثبوت بنے گی۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یعنی اصول واحد جہاں بھی کثرت میں ظاہر ہوگا تو اس کثرت کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے، اور ان کا یہ ربط اس طرح کا ہوگا کہ ایک جز کی حرکت دوسرے جز میں وصول ہو کر ایک جوابی حرکت ضرور بنے گی، کیونکہ ہر جز دوسرے جز کو موجود رہنے کے لیے کمک اور مدد فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ حرکت دوسرے جز کی طرف کرے گا تو دوسرا جز اس کی حرکت کو پھر اس کی طرف لوٹائے گا، تاکہ ہم دونوں کے درمیان ہستی کے میکینکس مشترک اور واحد رہیں۔ یہ ہے اس میں، یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ شعر کتنی بڑی معنوی بلندی پہ کہا گیا ہے کہ انسان اور کائنات کا تعلق یہ ہے کہ انسان ایکٹ ہے، کائنات اس کا رسپانس ہے۔ تو باقی شعر صاف ہے۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ کرنے کا نتیجہ ہماری طرف ضرور پلٹتا ہے، کیونکہ یہ اس کائنات کا نظام ہستی ہے۔ ان بے گفت و رفت در دم زیر خاک، کنیزک شد ز درد و رنج پاک۔ یہ زرگر نے یہ کہا اور پھر ایک ہی پل میں مٹی میں چلا گیا، یعنی فوراً مر گیا، یہ کہتے ہی مر گیا۔ یہ اس کا آخری بیان ہے۔ اس نے کیا کہنے مطلب اللہ کرے ہم لوگ اس باریکی کو اپریشیٹ کر لیں کہ وجود ایک اسٹیٹ ہوتا ہے اور ایک ڈسکورس ہوتا ہے۔ ہر وجود بیک وقت ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے، ایک ڈسکورس آف بینگ، یعنی وجود ہونے کی طرح بھی ہوتا ہے اور وجود ایک بیانیہ بھی ہوتا ہے، وجود نیریٹو بھی ہوتا ہے اور وجود جو ہے وہ اسٹیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ اسٹیٹ آف بینگ سے کٹ کے اب یہ نیریشن آف بینگ پہ آیا جو آخری مرحلہ تھا۔
تو اپنی بینگ کو نیریٹ کرتے ہی یہ اسٹیٹ آف بینگ سے بھی نکل گیا. واضح ہے نا؟ یہ اس سے مکمل فنا کیا ہو کہ ایک آدمی اپنی اسٹیٹ آف بینگ سے بھی نکل جائے اور اپنے ڈسکورس آف بینگ سے بھی نکل جائے. تو اس کو فنا کے ان دونوں مرحلوں کو پورا کرتے ہوئے دکھایا ہے جو سورت کی فنا کا قانون ہے. سورت کی فنا کا قانون یہ ہے کہ اس کی اسٹیٹ آف بینگ بھی مستقل نہیں ہے اور اس کا ایکسپریشن آف بینگ بھی مستقل نہیں ہے. اس کی پرسیپشن بھی مستقل نہیں ہے, اس کا ایکسپریشن بھی دائمی نہیں ہے. تو وہ اپنی پرسیپشن میں بھی فنا ہوا اور اپنے ایکسپریشن میں بھی فنا ہوتے ہی دکھا دیا. اس نے اپنی پرسیپشن مکمل کر لی تھی, اس کے بعد اپنا ایکسپریشن مکمل کرتے ہی وہ بینگ لیسنس میں چلا گیا. تو اور پھر کہا کہ رفت در دم زیر خاک. اس میں دو چیزیں بہت خوبصورت اور بامانی ہیں. ایک تو ہے رفت در دم, یعنی مرنا ایک سانس میں ہوتا ہے نا, موت ایک سانس کا کھیل ہے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سانس میں وہ زیر خاک چلا گیا. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دم جس ایکسپریشن سے وہ یہ بول رہا تھا اسی ایکسپریشن کو لے کر وہ زیر خاک چلا گیا. ٹھیک ہے, لیکن دردم کا مطلب ہے فوراً. اور دوسرا اس میں پر لطف ہے زیر خاک, کہ صورتوں کا مقام ان کے قدموں میں ہوتا ہے. یعنی صورتوں کا اینڈ ان کے حال سے بھی کمتر ہوتا ہے. تو وہ جس زمین پہ کھڑا تھا وہی زمین اس کا مدفن بنا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک کنایا ہے. تو کہتے ہیں وہ تو فوراً مر گیا اور اس کے مرتے ہی وہ کنیز بیماری اور درد و غم اور رنج و قلق سے بالکل پاک ہو گئی. جب تک صورت کا پرنسپل زندہ رہا وہ مریض رہی, کیونکہ اس میں اس کی حقیقت غالب تھی. اور جیسے ہی صورت اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی ویسے ہی وہ اپنے مرض سے نکل گئی. وہ مرض کیا تھا کہ عشق کی صلاحیت کا غلط استعمال. زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست, چن کے مردہ سوئے ما آئندہ نیست. کنیز بھی فوراً بلی چنگی ہو گئی کیونکہ مر جانے والوں کا عشق جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. مردوں کا عشق عارضی ہی ہوگا جیسے ان کی زندگی عارضی تھی. تو مردے کا عشق چلتا نہیں. کیوں کہ مردہ ہماری طرف آ نہیں سکتا. سارا عشق ہوتا ہے وصول کے لیے. میرا عشق اسی وقت تک ہے جب محبوب کے رسپانس کا یقین یا امید ہو. تو مردے سے کیا آدمی عشق کرے گا, اس کے بارے میں وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی رسپانس ممکن نہیں. واضح ہے نا. عشق زندہ در روانو در بسر, ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ در. اور زندہ کا عشق جسے موت نہ ہو, جسے فنا نہ ہو, اس کا عشق روح میں بھی اور آنکھ میں بھی ہر گھڑی غنچے یعنی کلی اور پھول سے بھی زیادہ شاداب اور تازہ رہتا. یعنی زندہ کے عشق کو زوال نہیں ہے. زندہ کے عشق کو نہ ذہن میں زوال ہے نہ قلب میں زوال ہے. نہ اس کا تصور کمزور پڑے گا نہ اس کی کیفیت مدھم پڑے گی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس کمال کے ساتھ مولانا نے کہا ہے.
یہاں زندہ سے مراد خدا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق زندہ رواں میں بھی تازہ رہتا ہے، یعنی روح میں اور نفس میں، اور بصر میں بھی تازہ رہتا ہے، یعنی آنکھ میں. یعنی زندہ کا عشق صورت کی طرف کشش کے بھی تمام تقاضے پورا کر دیتا ہے، اور زندہ کا عشق حقیقت سے متعلق رکھنے کی تمام قوتیں فراہم کر دیتا ہے. یعنی عشق اپنے صحیح مصرف میں صرف ہو کر صورت کے ساتھ تعلق کی بنیاد بھی فراہم کر دیتا ہے، اور حقیقت کے ساتھ جڑے رہنے کے احوال بھی مہیا کر دیتا ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو کہتے ہیں کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے صورت کو پوجنے کی حد تک اپنا محبوب بنایا، لیکن یہ صورت کے ساتھ تعلق کی اس سطح تک نہ پہنچ سکے جس سطح تک صورت سے انکار کرنے والا طالب حق پہنچ جاتا ہے. صورت جتنا صورت سے ٹرانسینڈ کر جانے والے کی تحویل میں ہوتی ہے، اتنا وہ صورت کے قیدی کے قبضے میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی؟ تو در روان و در بصر سے بتا دیا نا. قلب یا روح اس لیے ہے کہ حقیقت سے تعلق کا آلہ قلب یا روح، صورت سے تعلق کا ٹول آنکھ ہے. تو ہر دمے باشد سے غنچہ تازہ تر، کہ اس کا ہر پل ایک نئی تازگی، ایک نئے کمال اور ایک نئے حال اور ایک نئی معرفت اور ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے. کیوں؟ کہ وہ عشق زندہ ہے. عشق زندہ گزین کو باقی است، وز شراب جاں فزایت ساقی است. اس زندہ کا عشق اختیار کر گزین. اچھا، اس میں فارسی میں کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جن میں پیش اور زبر بدل جائے تو معنی بدل جاتی ہے. جیسے گزیدن کے معنی ہے چننا، اختیار کرنا. گزیدن کے معنی ہے کاٹنا، تکلیف پہنچانا. تو یہاں گزیں پڑیں گے. تو اس زندہ کا عشق اختیار کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود ہمیشہ رہنے والا ہے، بلکہ وجود میں تازگی اور قوت میں اضافہ کرتے رہنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. یعنی وہ ایسا زندہ ہے جو اپنے طالب اور عاشق کو بھی زندہ رکھتا ہے. تو اس کا عشق اختیار کرو. اس کا عشق اختیار نہ کرو جو خود بھی فنا ہو اور عشق کی فنا کا بھی سبب بنے. اس کی محبت اختیار کرو جو خود بھی باقی ہے اور اس کی محبت کے لیے بھی فنا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں. شراب جاں فزایت بہت اچھا ہے کہ وہ جاں فضا شراب بانٹنے والا ہے. وہ روح میں تقویت پیدا کرنے والا ہے. وہ زندگی میں زیادہ شدت حیات پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس زندہ کے عاشق بنو جو تمہیں زندگی کی بایولوجیکل سطح سے اوپر اٹھا کر زندگی کو تمہارے لیے اسپریچولائز کر دے. یہ ہے شراب جاں فضا کا مطلب. جاں فضائی کہتے ہیں زندگی کی طبیعی سطح سے اٹھ کر اس کے روحانی جوہر کو کنٹین کر لینا. آپ سمجھ گئے نہیں بات؟ سمجھ تو گیا ہوں کہ خدا کرے کہ کریں بھی ایسا. عشق بگزین، اور کیا کہنے بھائی، یہ شراب کو بھی بولنا چاہیے یہاں پہ. عشق زندہ گزین کو باقی است. آپ نے دیکھا کہ عشق اور شراب میں ایک بہت گہری مناسبت ہے. کیا مناسبت ہے؟
کہ عشق میں بھی حس کا غلبہ ہوتا ہے تصور پر، عشق میں بھی فیلنگ کا غلبہ ہوتا ہے کانسیپٹ پر، شراب میں بھی حس کا غلبہ ہوتا ہے ذہن پر. واضح ہے نا؟ دوسرا جو یہ تو ایک معمولی مناسبت ہے. دوسری مناسبت کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ ہیں اس سے باہر نکل جاتے ہیں عشق کر کے بھی اور شراب پی کے بھی، اپنی موجودہ حدود کو ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ شراب جو ہے وہ آپ کے ہونے کی موجودہ حالت کو فراموش کر کے ہونے کے نئے احوال فراہم کرتی ہے. یہی کام عشق کرتا ہے کہ وہ آپ کے موجود ہونے کی موجودہ کیفیت اور معنویت کو رد کر کے مٹا کر ایک دوسری معنویت اور کیفیت فراہم کرتا ہے، اور یہ عشق مسلسل کرتا رہتا ہے جب بھی یہ جاں فضا ہے. تو ایک جو ہے وہ ہائٹننگ آف لائف جو ہے نا، یا ہائٹننگ آف ایگزسٹنس، وہ عشق کا بھی کام ہے، شراب کا بھی کام ہے. ٹھیک ہے، یہ مناسبت ہے. اور یہ جو عشق کی تاثیر ہے یہ محبوب پر منحصر ہے. جیسا محبوب ہوگا ویسا ہی عشق کی تاثیر ہوگی. محبوب کے انتخاب میں غلطی کرو گے تو تمہیں عشق اپنے آپ سے نکالے گا تو صحیح، لیکن گرانے کے معنی میں نکالے گا کہ تم جتنے اچھے ہو اتنے بھی نہیں رہو گے. اور اگر محبوب صحیح ہے تو تم جتنے ہو اس سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. یعنی تمہاری آئی ایمنیس کا دائرہ فکسڈ نہیں رہے گا. تمہیں ایک ہائر آئی ایمنیس کے مسلسل تجربے سے تمہارا محبوب گزارتا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کسی ایک جلوے میں بند نہیں ہے. اس کا ہر جلوہ تمہیں ایک نئی آنکھ اور نیا دل اور نیا حال فراہم کرتا رہتا ہے. اس نئے دل اور اس نئے حال کے کا متحمل بننے کے لیے جو نئی سطح وجود درکار ہوتی ہے وہ بھی تمہیں فراہم کرتا رہتا ہے. یہ ہے شراب جاں فضا کا ساقی. عشق آں بگزیں کے جملہ انبیاء، یافتند از عشق او کارو کیا. کہ اس کا عشق اختیار کرو، اس ذات کے عاشق بنو کہ تمام انبیاء نے اسی سے عزت اور کامرانی اور بڑائی حاصل کی. یعنی ہر نبی کو جو شرف اور جو بڑائی حاصل ہے اس کا سبب یہ عشق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس ذات کا عشق اختیار کرو جس ذات کے ساتھ تعلق نے انبیاء کو باقی سب مخلوقات پر فوقیت اور عظمت بخشی. واضح ہے یہ بات؟ کاروں کے آپس کار جو ہے نا جیسے کامرانی ہے یا شہرت ہے، اور کیا بڑائی، جیسے وہ ایرانیوں میں لقب تھا نا، یہ کیسے کیا بنا ہے. جیسے کیانی بادشاہ ہوتے تھے نا، کیانی یہ بڑائی رکھنے والے، یا کہ بڑا بادشاہ. اب آپ نے یہ غور فرمایا نا کہ عشق کا اس درجے پہ ایک بائنڈنگ بیان وہ آدمی کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. اس میں شخصیات کی، جذبات کی، پھسلنے کی، ادھر ادھر ہونے کی خاصی گنجائش ہوتی ہے. تو جیسے ہی اس سطح کو چھوا جہاں آدمی تمام قیدوں سے نکل جانے کا یقینی خطرہ رکھتا ہے، اس سطح کو چھوتے ہی نبیوں کے ذکر کو لے آئے تاکہ ان حدود سے نہ نکلے.
یعنی خدا نبیوں کا خدا رہے، مجذوبوں اور عاشقوں کا خدا نہ بن جائے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو مگو مارا بداں شہ بار نیست، تو یہ نہ کہے کہ مجھے میری رسائی اس بادشاہ اس حاکم تک نہیں ہے. پر کریماں کار دشوار نیست، کریموں پر کوئی کام مشکل، کریموں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوگا، کریموں کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے. یعنی تو اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں کہاں اور وہ اللہ کہاں، تو اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دے، اس کو دیکھ. وہ یہ کام تیرے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ غلطی نہ کر، اپنی طرف نہ دیکھ، اس کی طرف دیکھ. تو کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کے دو معنی، ایک بڑا بڑا اور ایک سخی. ہاں سخی، سخی کون ہوتا ہے یار؟ آپ یہ تو عام سی بات ہے، آدمی میں جذبات بھی ہوں نا ذرا سخاوت کے، تو اس کا مطلب بتا سکتے. سخی وہ ہوتا ہے جو محتاجی کو لائق فخر بنا دے، کہ محتاج آدمی بھی اپنی محتاجی پہ اس کے آگے فخر کرتے ہیں، وہ سخی ہے. ٹھیک ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ کہ چھوٹا آدمی اپنے چھوٹے ہونے پر احساس ذلت میں مبتلا نہ ہو. ہر چھوٹا آدمی اس سے بڑائی اخذ کر کر کے بڑا بنتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو ایک مینار بن کے کھڑا ہو جائے کہ میرے مطلب جس کی اونچائی ہر آدمی کے دل میں اس کے اونچا ہونے کا یقین پیدا کرے. بڑا وہ جس کی وجہ سے چھوٹے بھی بڑے بن جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ تیرا واسطہ اس ذات سے ہے، میں تجھ سے کوئی ایسے کوئی عشق کرنے کی کوئی مہم تھوڑی چلا رہا ہوں کہ میں کوئی اللہ کا کوئی مارکیٹنگ مینیجر ہوں کہ تجھ سے تم لوگوں میں تشہیر کر رہا ہوں کہ اللہ سے عشق کرو. یہ تھوڑی کر رہا ہوں. بس یہ سمجھو کہ اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے جس کے آگے ذلت شرف ہے، ناداری دولت ہے، چھوٹائی عظمت ہے. تو اس کے لیے کیا کام مشکل ہو؟ تو یہاں تک آج رہنے دو، تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ. پیچھے زرگر کی حکایت کے آخری مراحل کا آغاز ہو گیا تھا، اور ہم نے پیچھے ایک شعر پر ختم کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو کو. وہ شعر تھا عشق آئے کس پہے رنگے ببر، عشق نبوت عاقبت ننگے ببر. پہلے ہم یہ جو مولانا کا تھیم آف لو ہے اس کو ہم موقع بموقع کھولتے آ رہے ہیں، اس کے اصول اور اس کی تفصیل کے ساتھ. ہم نے اصول کے طور پہ یہ بات دیکھی کہ مولانا عشق کو وہ فنکشنل حقیقت سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر وجود بھی کامل ہوتا ہے اور شعور بھی مکمل ہوتا ہے. مولانا کے نزدیک عشق اپنی ساخت میں، اپنی بناوٹ میں محض فیلنگ، محض کانسیپٹ نہیں ہے. عشق اپنی بناوٹ میں ایک وجودی حرکت ہے،
یا یوں کہہ لیں کہ وجود کی پرائم موومنٹ کو وہ عشق کہتے ہیں. وجود کی ایسی پرائم موومنٹ جو ذہن کی سماعی سے زیادہ ہے، جو احساس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، اور جو افراد میں سمٹ آنے سے بلند تر ہے، کیونکہ وہ اصول ہے. کوئی بھی پرائم موومنٹ شعور اور وجود دونوں کو سیراب کرتی ہے. یعنی ایک ایسی حقیقت جو محسوس بھی ہو اور معلوم بھی ہو، اور محسوس ہوتے ہوئے وہ حواس سے ماورا ہو، معلوم ہوتے ہوئے وہ ذہن سے بلند ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت. تو یہ حقیقت گویا جو دو پولز آف ایگزسٹنس ہیں، یعنی ایگزسٹنس اٹ سیلف اور کانشسنس، دونوں کی بنیاد ہوتی ہے. تو عشق وہ لہر ہے جو وجود کو بھی سیراب کرتا ہے اور شعور کو بھی سیراب کرتا ہے، یوں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے مولانا پیچھے یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ اگر محبوب کے انتخاب میں وقتی غلطی بھی ہو جائے تو بھی آدمی گویا اپنی حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی عشق کی کار فرمائی میرے اندر ہو، چاہے اس کے رخ میں تھوڑی دیر کے لیے غلطی ہو جائے، تو یہ بھی ان معنوں میں مثبت ہے کہ کم از کم اس غلطی کے باوجود میں اپنی اصل اور اپنی حقیقت کے ساتھ ایک فنکشنل موڈ میں جڑا ہوا ہوں. واضح؟ اب مولانا نے تیسرا ٹرن لیا تھا اس شعر کے ذریعے سے کہ عشق ہائے کسبہ رنگ بود، کہ ایسے عشق جو رنگ روپ پر اپنے آپ کو ختم کر دیں، یعنی وہ عشق جس کا مقصود صورت ہو. اگر صورت مقصود رہے گی تو یہ عشق انجام کار، آخر کار ذلت اور شرمندگی کا باعث ہوگا. اس کو کچھ میں نے کھول دیا تھا، اس کو ایسی احاطے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. کیونکہ عشق میری حقیقت کا حق کے حضور میں رہنا ہے، تو حق جو بیانڈ فارم ہے. تو اگر میں نے صورت کو اپنا مقصود بنا لیا تو اس کے نتیجے میں حق سے جڑنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا، اور صورت اگر مجھے حاصل بھی ہو گئی تو وہ حصول، وہ اٹینمنٹ کسی کامیابی کے احساس پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک ذلت اور شرمندگی کی کیفیت پر اینڈ کرے گا. ذلت کیوں کہا مولانا نے؟ کہ صورت کا عشق ذلت تک کیوں پہنچاتا ہے؟ کیونکہ صورت مجھ سے کمتر ہے. تو جو بھی اپنے سے کمتر کو اپنا مقصود بنائے گا، وہ کمتر اگر اسے حاصل بھی ہو گیا تو یہ حاصل ہو جانا ہی اس کی ذلت کا سبب بنے گا، اس کی شرمندگی کا باعث ہوگا کہ اس نے اپنے کمتر کی طرف اپنے آپ کو اتنی شدت سے یکسو رکھا کہ اس کی فنکشنل حقیقت، اس کے وجود اور شعور کی جو اصلی حالت ہے وہ اس میں صرف ہو گئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی کو تلوار اس لیے دی گئی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراشے. وہ آدمی جو ہے وہ تلوار سے خربوزے اور ککڑیاں کاٹنے کا کام کرتا رہے.
اور ایک پہاڑ جتنے خربوزے کاٹ کے ڈھیر کر دیں تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ وہ مجھے تو یہ پہاڑ تراشنے کے لیے دی گئی تھی اور میں نے خربوزے اس سے کاٹے، تو وہ جتنا بڑا ڈھیر ہوگا اتنی بڑی اس کی ذلت ہوگی. آپ سمجھ گئے نا؟ تو جتنا زیادہ اس نے خربوزے کاٹے ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ شرمندہ ہوگا. تو یہ صورت والا جو نظام ہے، اس نظام میں آپ اس کو مقصود بنا کر جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن ضرور آئے گا جو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ جھاڑو کے تنکے جمع کرتے رہے، آپ ٹھیکرے جمع کرتے رہے، آپ کوڑے کے ڈھیر کو کھنگالتے رہے گوہر مقصود کی تلاش میں. واضح ہے نا؟ اس لیے انہوں نے کہا تو رنگ یہاں بمانی فارم تھا. دوسرا سبب ذلت یا شرمندگی کا یہ ہے کہ مقصود اگر فنا ہو جائے، میں اپنی ساری قوت کو فوکس کر کے کسی شے کو اپنا مقصود بنا لوں اور بالآخر یہ تجربہ حاصل ہو کہ یہ مقصود تو فنا ہو گیا، یہ مقصود تو رہا ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں جو احساس ندامت اور احساس زیاں اور خود ملامتی کا غلبہ ہوگا، اس کو مولانا نے اس شعر میں پیش کیا ہے. حکایت کو یاد کیجئے کہ وہ جو زرگر تھا اس کی صورت پہ وہ کنیز عاشق تھی، وہ اس کی بیماری سے جو ہے وہ صورت اور وہ حسن برقرار نہ رہا تو اس کنیز کے دل سے اس کا عشق بھی نکل گیا. اب یہ دوہری شرمندگی ہے، ایک تو یہ کہ میں نے مقصود غلط چنا جس کو بقا نہیں تھی، اور دوسری اس سے بڑی شرمندگی یہ ہے کہ میں جس جذبے کو عشق سمجھ رہا تھا وہ عشق تھا ہی نہیں، یعنی میں محبوب کے دھوکے میں بھی مبتلا رہا اور میں عشق کے فریب میں بھی گرفتار رہا. اب آپ سمجھ اس آدمی کا تو سب کچھ لوٹ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا، اس کا تو سب کچھ برباد کیا. اب مولانا اس ہائٹ آف ٹریجڈی پر پہنچا کر مطلب مولانا کو کیا داد دی جائے کہ ٹریجڈی کہتے اسے ہیں جس میں لاس تھوڑا ہو گین زیادہ ہو. ٹریجڈی کی معنویت یہ ہے کہ میں نے جو کھویا اس میں شدت زیادہ ہے، لیکن اس چیز کو کھو کر جو میں نے پایا اس میں شعور زیادہ ہے. تو ہر ٹریجڈی حقیقت کا جتنا شعور فراہم کرتی ہے وہ کوئی بھی کامیڈی کوئی بھی حصول نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ ٹریجڈی کے اس ایسنس کو مولانا کس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ننگ تک پہنچی کنیز. اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش کے آپ دیکھیں مطلب اس کو لتاڑ نہیں رہے، اس کی تحقیر نہیں کر رہے، بلکہ اس پوری ٹریجک سچویشن کو ایک بالکل انسانی زاویے سے دیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کاش کے ننگ بودے یک سرے، کاش کے ننگ بودے یک سری، تا نہ رفتے بر بیاں بد داوری. کاش وہ ننگ، وہ شرم، وہ آر یعنی وہ عشق
جو صورت میں کھپ کر رہ گیا تھا، کاش وہ عشق ہی پائیدار ہوتا. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اس کا تو دونوں لوٹ گیا، کہ نہ محبوب پائیدار نہ عشق پائیدار. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اس بیچاری کے ساتھ دوہری ٹریجڈی ہوئی ہے. اس کا محبوب بھی پائیدار نہیں تھا، اس کی محبت بھی پائیدار نہیں تھی. تو کاش محبوب اگر فنا ہو گیا تھا تو ہو جاتا، کم از کم اس کی محبت ہی پائیدار ہوتی. یعنی محبوب کا چہرہ بگڑ جانے کے باوجود وہ محبت برقرار رہتی، تو کم از کم اس محبت میں ایک مناسبت تو عشق حقیقی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی نا. تو ایسا بھی نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو مطلب کاش ایسا ہوتا تاکہ اس پر یہ ستم نہ ہوا ہوتا. تا نہ رفتے بر بیاں بد داوری، بد داوری ظلم کو کہتے ہیں، کہ کاش اس کا عشق پائیدار ہوتا تو اس کی جان پر یہ ظلم نہ ہوتا. کون سا ظلم نہ ہوتا؟ ایک ظلم تو یہی کہ وہ ننگ اور ذلت اور شرم کا شکار ہوئی، اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ اس کو اچانک یہ محسوس ہو گیا کہ میں اتنی مدت تک بے حقیقت رہی، میں حقیقت کے فریب میں مبتلا رہی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی سائے حقیقت کے فریب میں حقیقت کے حضور کی خوش فہمی پیدا کرے. تو یہ ظلم اس پر نہ ہوا ہوتا. خون دوی دس چشم ہم چوں جوئے او، یہی ہوا ہے وہ اس میں دیکھیے. خون دوی دس چشم ہم چوں جوئے او، دشمنے جانے و آمد روئے او. کہ اس کی آنکھیں جیسے نہریں بن گئی تھیں، ان نہروں سے خون جاری ہو گیا، اور اس زرگر کا چہرہ نہیں، یہ اس کے لیے، یہ زرگر کے بارے میں کنیز کا ذکر بدداوری پہ ختم کر کے اب زرگر کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا، خون جاری ہو گیا. اس کا چہرہ ہی اس کا دشمن جانی ثابت ہوا، اس کا چہرہ ہی اس کے قتل کا سبب بنا. میرا خیال ہے اب ہم لوگوں میں اتنا ذوق ہو گیا ہوگا کہ ہم اس مصرعے میں جو ایک معنوی حسن ہے اس کو سمجھ لیں کہ چہرہ روح کا دشمن ثابت ہوا. یعنی اس میں فارم کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ ریئلٹی کو دبانے کا سبب بن گیا. اس میں فارم کا اصول اتنا غالب تھا کہ حق یا حقیقت کے اصول سے وابستگی کا راستہ بند ہو گیا. وہ حقیقت جو اس کے اندر تھی، اس حقیقت کو اوجھل اور ختم کر دیا اس صورت نے جو اس سے باہر تھی. آپ اس ٹریجڈی کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر کی حقیقت کو میرے باہر پائے جانے والے دھوکے نے اوجھل اور ختم کر دیا. اس سے بڑی کیا ٹریجڈی ہوئی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ یہاں جان بمانی روح ہے، جان بمانی زندگی بھی ہے اور جان بمانی روح بھی ہے، کہ اس کا فارم پرنسپل اس کے اسپرٹ پرنسپل پر غالب آ گیا. اس سے بڑھ کر کوئی المیہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقت اس کے اندر پوری نمود کے ساتھ موجود تھی، پورے پوٹینشیل کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس اپنے اندر موجود حقیقت کو باہر موجود ایک دھوکے نے ختم کر دیا.
دشمن طاؤوس آمد پر ریہو. اب زرگر کا حال لکھ رہے ہیں، جس کو وہ آپ کو ذہن میں ہوگا ہی کہ جس کو حکیم نے دوائیں دے دے کے بالکل بیمار کر دیا اور وہ بدصورت ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا. کہ دشمن طاؤوس آمد پر ریہو، مور کا دشمن خود اس کے پر بن گئے، یعنی مور کے پر ہی اس کے دشمن نکلے. اے بسا شہرا بے کشتہ فر ریہو، کتنے ہی بادشاہ ہیں جو اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے شان و شوکت بہت حاصل کر لی. یعنی بادشاہوں کی ہلاکت کا سبب ان کی شان و شوکت ہوتا ہے. بادشاہ کی شان و شوکت اس کے قاتلوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس طرح مور کا حسن اس کے شکاریوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو مور کا حسن، مور کا جمال اور بادشاہ کا جلال ان کے قتل کا سبب بنے. اس بات کو سمجھیے کہ جلال اور جمال حقیقت کی پراپرٹیز ہیں. یہی جلال اور جمال ایک شیڈو کی طرح فارم سے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ حقیقت کے دو پولز یعنی جلال اور جمال کو آدمی صورت سے منسوب کر دے. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہونے کی وجہ سے ہم نے طاؤوس کے پروں میں جمال کا مشاہدہ کرنے کی عادت ڈال لی، اور خود طاؤوس نے اپنے آپ کو صاحب جمال سمجھنا شروع کر دیا اپنی صورت کی بنیاد پر. تو یہی اس کی غلطی جو ہے وہ اس کی جان کی دشمن ثابت ہوئی. اسی طرح بادشاہوں نے کچھ لاؤ لشکر اور سلطنت اور دولت اکٹھا کر کے خود کو صاحب جلال ایکسپریس کرنا شروع کر دیا. تو اس جلال ہی کی وجہ سے ان کی موت اور زوال واقع ہوا. کیوں کہ صورتیں حقیقت کو قائم رکھنے والے ان دو جوہروں کو اپنے اندر کنٹین کر ہی نہیں سکتی. جیسے ہی فارمز جلال و جمال کو کنٹین کرنے کے وہم میں مبتلا ہوگی، ویسے ہی اس کی فنا اور موت اس پر مسلط ہو جائے. یہ بتا رہے ہیں مولانا. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. چن کے زرگر از مرض بدحال شد، در گدازش شخص او چون نال شد. اب کیونکہ ہم نے طے یہ کیا تھا کہ واقعاتی اشعار کو ہم تیزی سے پڑھیں گے تاکہ زیادہ پڑھ لیں. تو اب جہاں تک واقعاتی اشعار ہیں وہاں ہم تیزی سے پڑھیں گے. تو چن کے زرگر از مرض بدحال شد، اور جب زرگر پر اس مرض نے غلبہ پا کر اسے بالکل ہی کمزور کر دیا اور اس کا جسم کھل کر قلم کے ریشے کی طرح کا ہو گیا. قلم، جنہوں نے سرکنڈے کا قلم دیکھا ہو تو اسے تراشنے میں جو اس کے ریشے گرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نال. تو اس کا جسم کھل کر گویا قلم کے ریشے کی طرح ہو گیا. یہاں شخص او سمجھیے کہ شخص او شخص ہم لوگ بالکل اور مفہوم میں لیتے ہیں. شخص کا ایک مطلب ہے وجود یا جسم، تو یہاں مراد ہے اس کا وجود، اس کا جسم گھل گھل کر قلم کے ریشے کی طرح رہ گیا. اب اس حالت میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی موہوم اصلیت یعنی صورت میں فنا کے تجربے سے گزر رہا ہے، اور اب اس میں گزرتے ہوئے وہ خطابت کا کیسا جوہر دکھا رہا ہے. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی گریک ٹریجڈی وغیرہ.
تو تمام ٹریجڈی ہیروز کے ساتھ ہوتی ہے، معمولی آدمیوں کے ساتھ ٹریجڈی نہیں ہوتی کہ جو صورت پا کے خوش ہو جائیں اور صورت کو لوز کر کے غمگین ہو جائیں. ان لوگوں کی کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. ٹریجڈی تو اس کی ہے جو صورت اور حقیقت کے تصادم میں کوئی غلطی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹریجڈی ہمیشہ بڑے آدمی کی ہوتی ہے. تو بالکل اس روایت پہ رہتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ مولانا نے گریک ٹریجڈی پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، لیکن یہ کیونکہ فطری اصول ہے تو میرا خیال ہے اس کو انہوں نے کرتے ہوئے اب اس آدمی کو ایک سیلف نیہیلیشن کے عمل سے گزرنے کے آخری لمحات میں خطابت کا موقع فراہم کرتے ہیں، عمر وغیرہ کی طرح کہ گفت اب وہ دکھا رہا ہے. یعنی اپنی فنا کے آخری لمحے میں وہ جو اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور جہاں اسے اپنی ٹریجڈی کا ادراک ہو گیا. ٹریجڈی کا ادراک ہائیسٹ کانشسنس پیدا کرتا ہے اور زبردست خطابت پیدا کرتا ہے. ہائیسٹ کانشسنس اور خطابت کا میل ہے. ہائیسٹ کانشسنس ہمیشہ خطابت کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے، تو اس کو ایک ہائر کانشسنس نصیب ہو گئی نا، تو اب وہ خطیبانہ آہنگ میں کہہ رہا ہے، جیسے ہرکولس وغیرہ کہتے تھے گفت من آہوم کز ناف من ریخت سیاد خون صاف من. آپ نے دیکھا پچھلے شعروں سے اس کی ساؤنڈ بدل گئی ہے اور اس میں فلو اور گرینجر زیادہ پیدا ہو گیا آواز میں. زرگر نے کہا کہ میں وہ ہرن ہوں جس کی ناف سے، جس کے نافے کے لیے، نافہ سمجھتے ہیں نا، نافہ جو اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں مشک ہوتا ہے، اس کے لیے ہرنوں کا شکار کیا جاتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے نافے کے لیے ریخت سیاد خون صاف من، اس سیاد نے میرا صاف خون بہا دیا. اب یہاں خون صاف تھوڑا شعری ذوق ہو تو خون صاف بالکل ایک دل پر اثر کرنے والی ترکیب. خون صاف میں اس کی خود تعظیمی بھی ہے، ورنہ وہ کہہ دیتا کہ خون نکال دیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے خون صاف من، یعنی میری حیات کے حقیقی سرچشمے کو خشک کر دیا گیا میرا نافع حاصل کرنے کے لیے. میری پیورٹی آف لائف کے دہانے کو بند کر دیا گیا مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا میرا استحصال کرنے کے لیے. واضح ہے نا؟ اے منا روباہ صحرا کز کمی سر بری دندم برائے پوستیں. اس کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یک لفظ کتنی بھاری اور بلند ہو گئی. یہ کمال ہوتا ہے. اے کہ میں وہ جنگلی لومڑی ہوں جس کی ہاتھ لگا کر شکاریوں نے اس کا سر اتار لیا صرف اس سے پوستین حاصل کرنے کے لیے، صرف اس کی کھال کے لیے اس کا سر اڑا دیا شکاریوں. اب کہہ کیا رہے ہیں آپ ذرا غور کیجیے گا. کہہ یہ رہے ہیں کہ ایک میری صورت کو مٹانے کے لیے ان ظالموں نے میری حقیقت پر بھی کلاڑا چلا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پوستی صورت ہے، لومڑی پوستی سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری صورت کو ڈھانے کے لیے میری حقیقت کو بھی مسمار کر دیا. اے منا پیلے کے زخم پیل باں ریخت خونم از برائے استخوان.
اے جب بھی آتا ہے نا گرینجر کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی آدمی خطیبانہ اور تقدیری شکوہ پیدا کرے نا، اے کہ ہاں سن لو، جان لو، دیکھ لو، اس معنی میں بہت تاکیدی اور بہت یونیورسلائز کر دیتا ہے اے، یعنی اے اس وقت اگر استعمال کی جائے جہاں مخاطب کا تعین نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تقدیری شکوہ اور ایک یونیورسل پھیلاؤ پیدا کرنا چاہ رہا ہے شاعر اپنی بات میں کہ میں وہ ہاتھی ہوں، میں وہ زبردست ہاتھی ہوں کہ پیلبان کے لگائے ہوئے زخم نے میری ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا۔ یہاں استخوان کے ویسے تو معنی ہڈی یا پنجر ہے، لیکن یہاں ایک معنی نکلتے ہیں وہ ہے ہاتھی دانت، تاکہ واقعاتی مناسبت ہو جائے، کیونکہ ہاتھی کی ہڈی سے کسی کو سروکار نہیں ہے، ہاتھی کے دانت سے سروکار ہے۔ تو یہاں ہم لیں گے استخوان کے معنی ہاتھی دانت، کہ جن لوگوں نے مجھے صورت کے اصول پر جانچا، انہوں نے میرا ہاتھی ہونا فراموش کر کے میرے دانت کی خاطر میرے وجود کے زیادہ بڑے حصوں کو فنا کر دیا۔ تو شکایت کیا کر رہا ہے کہ افسوس کہ میرے قاتلوں نے میرا تشخص غلط کر کے مجھے مارا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ چنگیز خان کو کوئی مار دیتا، اور جب چنگیز خان نزع کے عالم میں ہوتا تو مارنے والا اس سے اگر یہ کہہ دیتا نا کہ میں نے تمہیں گڈریا سمجھ کے یا چور سمجھ کے مارا ہے، تو چنگیز خان دنیا کے سب سے بڑے غم سے گزرتا۔ آپ سمجھ گئے نا، ہٹلر کو آپ اس طرح مار دیں جیسے آصف زرداری کو مار دیا جائے، تو ہٹلر کے لیے وہ سب سے بڑا صدمہ ہوتا کہ مجھے کیا سمجھ کے مارا گیا ہے، یعنی مرنا کوئی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ابو جہل کو جب مارا لڑکوں نے، تو ابو جہل نے کہا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، یعنی مرتے وقت اگر نیچے سے کاٹنا تاکہ مردوں میں میرا سر اونچا رہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ ایک آدمی کا سیلف امیج ہوتا ہے، وہ سیلف امیج اگر مجروح کر دیا جائے تو وہ چاہے زندہ کر کے مجروح کیا جائے چاہے مار کے مجروح کیا جائے۔ تو یہی جیسے مثال آپ لے لیں کہ ہنی بال کو کوئی کہتا ہے کہ ہنی بال کو کہ میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے اس لیے نکالا کہ میں سمجھا کہ وہ میرا بھائی تھا جس کی دکان دوسرے کنارے پہ تھی، تو وہ دوبارہ چھلانگ لگا دیتا تھا، ڈوب جاتا، لیکن یہ ننگ گوارا نہ کرتا کہ مجھے ایک معمولی آدمی سمجھ کے بچایا گیا۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو چاہے آپ اسے زندگی دیں، لیکن اگر اس کے سیلف امیج کو توڑ کے دیں گے تو اس کے لیے زندگی ذلت ہے، اور اگر آپ اس کے سیلف امیج کو توڑ کے اسے ماریں گے بھی تو اس کی موت ذلت ہے۔ تو یہ اس کیفیت سے گزر رہا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ آنکھ کے کشتستم پے مادون من، اب بہت ظاہر بھی کر رہا ہے، آنکھ کے کشتستم پے مادون من، جس نے مجھ سے کمتر چیز کے لیے مار ڈالا۔ کمتر چیز سے مراد ہاتھی دانت بھی ہے اور پوستین بھی ہے۔ ایک یہ معنی کی کثرت دیکھیے کہ لومڑی کی نظر میں تو اس کی پوستین اس کی ذات سے کمتر ہے نا، ہاتھی کے لیے اس کا دانت اس کے وجود سے کمتر ہے۔ تو جنہوں نے مجھے فارم میں منحصر کر کے مجھے مٹایا ہے، انہوں نے گویا مجھے اپنے سے کمتر، مجھ سے کمتر کے لیے مار ڈالا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ مطلب ہے، پھر میں بتاتا ہوں اور کیا ہے کہ جس نے مجھ سے کمتر کی خاطر مار ڈالا، می نہ دانت کے نہ خسبت خون من۔ می نہ دانت شعری طور پہ تو ٹھیک ہے، زبان کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ می نہ دانت وزن پورا کرنے کے لیے ایک لفظ کی کو ناروا طور پہ آگے پیچھے کرنے کی مثال ہے، وہ ہے نمی دانت۔ یہ لفظ ہے نمی دانت،
کہ نہیں جانتا. جس نے مجھے مار ڈالا مجھ سے کمتر کی خاطر، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرا خون خاموش نہیں رہے گا. وہ یہ نہیں جانتا کیونکہ اس نے مجھے صورت بنایا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری ایک حقیقت بھی ہے. وہ حقیقت کبھی نہ کبھی ظہور ضرور کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پے معدون من میں ایک تو پوستی اور استخاں کی رعایت سے ہے، دوسرے اس رعایت سے ہے کہ میں حقیقت تھا، مجھے صورت بنا کے مار ڈالا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا پورا مطلب کہ میں حقیقت تھا، مجھے صورت بنا کے مار ڈالا، یعنی مجھے مجھ سے گھٹیا قرار دے کر قتل کر دیا. تو وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ کسی نہ کسی وقت بولے گا. بر منست امروز فردا بر بیست، خون چون من کس چنی زائے کیست. کہ جو مصیبت مجھ پر آج گزر رہی ہے، کل وہ میرے قاتل پر گزرے گی. جس المیے سے مجھے گزارا جا رہا ہے وہی المیہ میرے قاتل کو بھی پیش آئے گا. خون چون من کس چنی زائے کیست. چون من کس یہ ذرا ایک نامانوس سی ترکیب ہے، اس کو سمجھ لیجیے. چون من کس یعنی میری طرح کا آدمی، چون طرح من میں کس آدمی. تو مجھ جیسے آدمی کا خون ضائع کیسے جا سکتا ہے؟ میں ہیرو ہوں، میں ایک حقیقت ہوں جس کی شدت اتنی، جس کا کمال ایسا تھا کہ وہ صورت میں بھی سب سے بڑا تھا. تو میرا خون رائے گا کیسے جا سکتا ہے؟ گرچہ دیوار افگند سایہ دراز، باز گردد سوئے او سایہ باز. تو اب بتا رہے ہیں کہ میرا خون ضائع نہیں جائے گا. اس کو ایک محاورے سے بتا رہے ہیں کہ اگرچہ دیوار لمبا سایہ ڈالتی ہے، یعنی دیوار کا سایہ طول پکڑتا جاتا ہے بہت، لیکن پھر وہی سایہ دوبارہ دیوار کی طرف پلٹتا ضرور ہے. تو جو ظلم مجھ پر ہوا ہے وہ ظلم ان کی طرف پلٹے گا ضرور. کہہ یہ رہے ان جہاں کو ہست و فعل ما ندا. مکافات عمل کا قانون بتا رہے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ان جہاں کو ہست و فعل ما ندا، یہ ایسا مصرع ہے کہ اگر ساری زندگی میں ایک آدمی صرف یہ مصرع لکھ لے تو وہ ایک بڑے آدمی کی طرح جیا. ان جہاں کو ہست و فعل ما ندا، یہ جہاں پہاڑ ہے اور ہمارا فعل اس پہاڑ سے ٹکرا کر پیدا ہونے والی گونج. سوئے ما آید ندا را صدا، وہ تمام آوازیں جو ہم نکالتے ہیں وہ اس پہاڑ کی وجہ سے ہماری طرف پلٹ کر ضرور